کی محنت لگی ہے۔ اسی مثال سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر اسلام سجا ہوا ہے، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں اور دریاؤں میں اور بلند و بالا عمارتوں پہ اور مکینوں اور مکانوں کے پاس کلمہ پہنچا ہوا ہے۔ تو ہر آدمی کہتا ہے کلمہ ہم تک پہنچا ہوا ہے، کبھی یہ سوچا کلمہ پہنچا کیسے ہے اور اسے پہنچانے والوں نے پہنچایا کیسے ہے، کن تکلیفوں کن مراحل سے گزر کر وہ آئے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور ہمارے یہاں یہ معروف ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس کی حوالے سے ملک میں مختلف طور پہ یہ دن کے طور پہ یا اس مہینے کے طور پہ پروگرامات کیے جاتے ہیں۔ کوئی سیرت کا پروگرام کرتا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام کرتا ہے، کوئی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی اپنا طور و طریقہ اپناتا ہے، کوئی اپنا انداز اپناتا ہے اور انداز کر اس کو محبت کے تقاضے کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کا ایمانی اور دینی جذبہ ہے۔ ہم نے اس ماہ کی آمد سے پہلے یہ طے کیا تھا، تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء اور اکابرین جمع ہوئے تھے اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے جو ربیع الاول کا مہینہ آنا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے میلاد اور آپ کی سیرت کے جلسوں کے ساتھ عظمت صحابہ اور مد صحابہ اور دفاع صحابہ کے عنوان کو لازم کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک پہنچانے والی شخصیات کا نام صحابہ کرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں کروں کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی تھی کہ ہم نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سیرت کے پروگراموں میں اور سیرت کے عنوان میں صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہوگی۔ اگرچہ ویسے ہی جب آپ سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سیرت کے تذکرے میں کیا کریں گے؟ آپ حضور کے فرامین ذکر کریں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ آپ نبی کے بچپن کا ذکر کریں گے کہ حضور علیہ السلام کا بچپن ایسا تھا۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے حسن کو ذکر کریں گے کہ حضور حسین ایسے تھے۔ آپ پیغمبر کے چہرے کی بات کریں گے کہ چہرے اور رخسار کی دمک اتنی تھی۔ آپ زلفوں کی بات کریں گے کہ زلفوں کی لمبائی اتنی تھی اور جناب اس کی خوش نمائی اتنی تھی۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے نکلنے کو بتائیں گے نا کہ حضور علیہ السلام نکلے ایسے تھے۔ آپ پیغمبر کی ولادت بتائیں گے نا کہ ولادت ایسے ہوئی تھی، اس مہینے میں ہوئی تھی، اس گھر میں ہوئی تھی، اس مکان میں ہوئی تھی، اور جو آپ نے بکری کا دودھ پیا تھا، جو آپ کو حلیمہ لے کر گئی تھی، جو آپ اونٹنی پر بیٹھے تھے، جو اونٹنی تیز چلی تھی، آپ یہی بتائیں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، حضور نے دعوت دی تھی، حضور نے پیغام دیا تھا، آقا نے کلمہ پڑھا تھا، آقا نے کلمہ پڑھ کے دعوت دی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں اپنے آپ کو یا آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا تھا۔ آپ یہی بتائیں گے نا کہ حضور علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ ہم یہی بتائیں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام معراج پر گئے تھے، آپ کو بلندیوں پر لے گئے تھے، جبرائیل امین آپ کو لینے آئے تھے، براق پر آپ کو سوار کیا تھا۔ آپ یہی بتائیں گے نا سیرت کے پروگراموں میں، یہی بتائیں گے نا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، یہی بتائیں گے نا کہ آپ مکہ سے یوں نکالے گئے تھے، مدینہ میں آپ یوں داخل ہوئے تھے، آپ کے لیے بچیوں نے یوں کہا تھا، آپ غار میں یوں گئے تھے، آپ نے ہجرت کا سفر یوں کیا تھا۔ آپ حضور کی سیرت اور فضیلت اور منقبت میں یہی بتائیں گے نا کہ حضور کی عظمت بہت بالا ہے۔ آپ جب باہر نکلتے تھے تو پتھر سلام کرتے تھے، آپ باہر آتے تھے تو پتے سلام کرتے تھے، آپ باہر آتے تھے تو درخت چوم کر آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ حضور کی فضیلت میں یہ بتائیں گے نا حضور جب چلتے تھے تو آسمان کا بادل آپ کے سروں پر ہوتا تھا۔ آپ یہ بتائیں گے نا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ آپ حضور کی فضیلت میں یہ بتائیں گے نا کہ حضور نے پانی میں انگلی رکھی تھی اور 1400 صحابہ پیتے گئے، پانی ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ یہ کہیں گے نا کھجوروں میں ہاتھ رکھا تھا اور کھجوریں تقسیم ہوتی گئی مگر کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ آپ یہی بتائیں گے نا کہ آپ نے جناب اس پتیلے کے اندر اپنا لابے دار ڈالا تھا اور ایک قافلہ اور علاقہ جب وہ پتیلا کھانا گیا مگر وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیں گے نا کہ ابو ہریرہ لوگوں کو بلا کر لائے اور دودھ کے ایک کپ آپ پلاتے رہے اور پلاتے چلے گئے مگر دودھ کا کپ ختم نہیں ہوا، سارے پی گئے، سارے شیر ہو گئے، سب کو پلا لیا۔ پھر ابو ہریرہ نے پیا، اس کے بعد پھر ابو ہریرہ نے پیا، پھر ابو ہریرہ نے پیا، تب بھی محتاج
خاصا جب وہ کم ختم نہیں ہوا پھر حضور علیہ السلام نے سب سے آخر میں دیا آپ یہی بتائیں گے نا کہ حضور پتھر میں اترے اور آپ نے ہاتھ ایسے اٹھائے آپ یہی بتائیں گے نا کہ پیغمبر نے سجدہ کیا تو آنسو کیوں نکلے آپ یہی کہیں گے نا کہ نبی نے لباس پہنا تو اس کا رنگ یہ تھا آپ یہی کہیں گے نا حضور نے پگڑی باندھی تو اس کی لمبائی اتنی تھی آپ یہ کہیں گے نا حضور داڑھی میں کنگا ایسے کرتے تھے آپ یہ کہیں گے نا حضور زلفوں کو یوں سنبھالتے تھے آپ یہ کہیں گے نا کہ پیغمبر کی انگلی یوں اٹھتی تھی آپ یہ کہیں گے نا کہ نبی کا یہ فرمان اس حوالے سے یہ ہے اور نبی کا یہ فرمان اس حوالے سے یہ آپ سیرت اور صورت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بتائیں گے نا حضور مسکراتے ایسے تھے آپ بتائیں گے نا حضور دم ایسے کھولتے تھے آپ یہ بتائیں گے نا حضور سوتے کیسے تھے آپ یہ بتائیں گے نا حضور اٹھتے کیسے تھے اٹھ کے کیا پڑھتے تھے سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے آپ یہ بتائیں گے نا حضور کا بستر ایسا تھا یہی بتائیں گے نا کمرہ ایسا تھا آپ یہی بتائیں گے نا بستر پر آنے والی عورت یہ تھی آپ یہی بتائیں گے نا آپ کی شادی کیسی تھی یہی بتائیں گے نا کہ آپ کی بیٹیاں کیسی تھی یہی بتائیں گے نا آپ کے بیٹے کتنے تھے اور جب سیرت بیان کریں گے تو آپ کردار بتائیں گے نا گفتار بتائیں گے نا اخلاق بتائیں گے نا اعمال بتائیں گے نا اٹھنا بیٹھنا بتائیں گے چلنا پھرنا بتائیں گے زندگی کے اصول بتائیں گے رستے بتائیں گے منشور بتائیں گے ضابطہ بتائیں گے آپ جب حضور کی زندگی میں ہوتا رہیں گے تو بچپن بتائیں گے نا لڑکپن بتائیں گے جوانی بتائیں گے شباب بتائیں گے کمال بتائیں گے عروج بتائیں گے بلندی بتائیں گے صفت بتائیں گے صفات بتائیں گے کرامت بتائیں گے کرامات بتائیں گے معجزات بتائیں گے حسن و اخلاق بتائیں گے شان و کردار بتائیں گے حسن و جمال بتائیں گے خیر و کار بتائیں گے علم و عمل بتائیں گے تقویٰ طہارت بتائیں گے بزرگی اور شرافت بتائیں گے صداقت بتائیں گے وفا دیانت بتائیں گے امانت بتائیں گے نبی کے بچپن لڑکپن جوانی شباب سے لے کر مکہ بتائیں گے مدینہ بتائیں گے بدر بتائیں گے احد بتائیں گے خیمہ بتائیں گے مسجد بتائیں گے حجرہ بتائیں گے صفہ بتائیں گے جانا بتائیں گے آنا بتائیں گے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتائیں گے آپ کھانا بتائیں گے نا پینا بتائیں گے سونا بتائیں گے لقمہ توڑنا بتائیں گے کھانا بتائیں گے معاملات بتائیں گے معیشت بتائیں گے معاشرے بتائیں گے آپ نبی کی تجارت بتائیں گے نا نبی کا کردار بتائیں گے پیغمبر کے آنے جانے کے طریقے بتائیں گے حضور نے سرخ کو بکیرا کیسے تھا یہ بتائیں گے نا رخسار اٹھایا کیسے تھا یہ بتائیں گے نا قدم اٹھائی کیسے تھے یہ بتائیں گے نا علم کیسے اٹھایا تھا یہ بتائیں گے نا گھوڑا کیسے نکالا تھا یہ بتائیں گے نا تلواریں کتنی تھی یہ بتائیں گے تیر کتنے تھے یہ بتائیں گے نیزے کتنے تھے یہ بتائیں گے چڑھے کیسے تھے یہ بتائیں گے اترے کیسے تھے یہ بتائیں گے چلے کیسے تھے یہ بتائیں گے رد کیسا تھا یہ بتائیں گے علم کیسا تھا یہ بتائیں گے جسہ کیسا تھا یہ بتائیں گے جسم کیسا تھا یہ بتائیں گے عمل کیسا تھا یہ بتائیں گے شرافت کے لگینے پھوٹتے کیسے تھے یہ بتائیں گے نگاہیں جاتی کہاں تھی یہ بتائیں گے پہچانتے کیسے تھے یہ بتائیں گے آتے کیسے تھے یہ بتائیں گے بلاتے کیسے تھے یہ بتائیں گے بیٹھ کیسے لیتے تھے یہ بتائیں گے بیٹھ میں کس کو لاتے تھے یہ بتائیں گے بیویاں کیسی تھی یہ بتائیں گے بیٹیاں کیسی تھی یہ بتائیں گے کردار کیسا تھا یہ بتائیں گے آگے چل کے یہ بتاؤ گے نا سیرت میں سسر کون تھا یہ بتاؤ گے داماد کون تھا یہ بتاؤ گے کیسے تھی یہ بتاؤ گے نا سفر کیسے کیا یہ بتاؤ گے نا سفر میں کیا کہا یہ بتاؤ گے نا پایا کیا یہ بتاؤ گے نا اتاریا کس نے یہ بتاؤ گے نا رات میں داخل کیسے ہوئے یہ بتاؤ گے نا صفائی کیسے ہوئی یہ بتاؤ گے نا لگایا کس نے یہ بتاؤ گے نا سلایا کس نے یہ بتاؤ گے نا گھر میں کس کی گود میں سر رکھا یہ بتاؤ گے نا غار میں کس کی گود میں سر رکھا یہ بتاؤ گے نا پیار میں کیسے آئے یہ بتاؤ گے نا غصے میں کیسے آئے یہ بتاؤ گے نا جبرائیل کیسے آیا یہ بتاؤ گے نا قرآن کیسے آیا یہ بتاؤ گے نا قرآن میں کیا آیا یہ بتاؤ گے نا سور میں کیا ہے یہ بتاؤ گے الفاظ کیا ہے یہ بتاؤ گے جملے کیا ہے یہ بتاؤ گے نکھار کیا ہے یہ بتاؤ گے نا خوشبو کیا ہے یہ بتاؤ گے نا مہک کیا ہے یہی بتاؤ گے نا مہک کی مہمان کیا ہے یہ بتاؤ گے نا لب کھلے موتی کیسے نکلے یہ بتاؤ گے نا لبوں سے موتی کیسے جھڑے یہ بتاؤ گے نا موتیوں نے کیا کیا یہ بتاؤ گے نا جو آیا وہ کیسے تھا یہ بتاؤ گے نا جو بیٹھ گیا وہ کیسے تھا یہ بتاؤ گے نا اور ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر کی سیرت کا ذکر کرنے والے ہر ادا کو کھول کر بتاؤ گے پورے دل سے بتاؤ گے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ گے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ گے جرأت بہادری ہمت دلیری سے بتاؤ گے اعتماد سے بتاؤ گے وصول سے بتاؤ گے جذبے سے بتاؤ گے چوک چوراہے پہ بتاؤ گے مسجد منبر محراب پہ بتاؤ گے گلی
پوچھوں میں ڈاک لگاتا ہوگے، کوئی جھنڈے لگا کر، کوئی لائٹ لگا کر، کوئی جلوس نکال کر، کوئی اسپیکر پر، کوئی خاندان میں بیٹھ کر تسبیح بتائے گا، کوئی تحلیل بتائے گا، کوئی ذکر بتائے گا، کوئی اذکار بتائے گا، کوئی اقوال بتائے گا، کوئی اعمال بتائے گا، کوئی طرز بتائے گا. ہر چیز بچپن سے وفات تک، مکہ سے مدینہ تک، اول سے آخر تک، ابتدا سے عروج تک ہر چیز بتاتے چلے جاؤ گے. ہر چیز پھر میں تم سے سوال کروں گا، سب کچھ بتانے والوں بتاؤ، سب کچھ بتانے والوں بتاؤ، سب کچھ بتانے والوں بتاؤ، سب کچھ سنانے والوں سناؤ، سب کچھ کہنے والوں کہو. تمہیں کس نے بتایا؟ تم نے نہیں دیکھا. جواب آئے گا. میں نے کہا جواب دے، جواب آئے گا. کہتے یہی بتاؤں گے. میں نے کہا سب کچھ بتاؤ گے. کہاں سے لاؤ گے؟ وہ دروازہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ، وہ مقام بتاؤ، وہ لوگ بتاؤ، افراد بتاؤ، جواب بتاؤ، لوگ بتاؤ، کتاب بتاؤ، واسطے بتاؤ، وہ شخصیات بتاؤ، ان لوگوں کا نام بتاؤ. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جن کی بدل سے آج سینے پر ہاتھ رکھ کے ہم میراث کی بات بھی کر رہے، رسالت کی بات بھی کر رہے، ولادت کی بات بھی کر رہے. وہ کون ہے؟ دنیا کے جس وقت سے بدلیے جا کر پوچھ لو، سوال کرو. ہاتھ وقت سے سوال کرو، دشمن سے بھی جا کر پوچھو. تو آج پیغمبر کے حسن کو بیان کرتا ہے. بتا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس کی زبان سے بھی جواب آئے گا. علماء میں شہر بیٹھے اپنی اپنی محفلوں میں ذکر کرواتے، اللہ اللہ کروا کے لوگوں کے دلوں سے زنگ اتارتے، ان کے دلوں سے شرک و بدعت کے اس پردوں کو ہٹا کر توحید کا نور بڑھتے، رسالت کا نور بڑھتے، اسلام کی عصمت بٹھاتے، دل کو پاک صاف کرتے، دل کے اندر پڑی ہوئی قدرتوں کو ختم کرتے، اور ختم کرنے کے بعد انہیں نیک بناتے ہیں. جب وہ نیک کو کراتے ہیں میں سوال کرتا ہوں، 10 بجتا ان کے پاس پہنچتا ہوں، پاؤں پر ہاتھ رکھتا، اپنا ہاتھ پاؤں پر رکھتا، ان کے سر دستار کے سامنے اپنی دستار کو جھکا کر ان سے پوچھتا ہوں، قبلہ مجھے یہ بتائیے آپ نے ان کے دل صاف کیے، اب یہ کیسا ہو گیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اب یہ نیک ہو گیا ہے. میں نے کہا اس کی قلب کی صورت کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اس کا قلب بڑا مزین ہے. میں نے کہا اس کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دل معطر ہو گیا، محبت ہو گیا، معطر ہو گیا، خوشگزار ہو گیا. میں نے کہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا میں نے اسے ذکر بتایا تھا، اس پر توجہ ڈالی تھی، میں نے اس کو ذکر بتایا تھا، اس پر توجہ ڈالی تھی، میں نے اپنی توجہ میں اسے رکھا، توجہ میں مرکوز رکھا. میں نے کہا قبلہ آپ نے اپنی توجہ میں جب رکھا تو آپ کی توجہ کے بعد اس کی کیفیت بدلی یا نہیں بدلی؟ جواب میں کہتے ہیں جو میں کیفیت ڈالتا رہا، میں نظر ڈالتا رہا، میں نگاہ ڈالتا رہا، میں توجہ کرتا رہا، میری توجہ سے اس کی کیفیت بدلتی رہی. اب اس کا دل پاک صاف ہے. میں نے کہا یہ دل کیا کرتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کرتا ہے اللہ 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 اللہ
अब क्यों करता है, पहले और करता है, राती पी साहब भी पहले अंदाज होता, अब अंदाज हो रहा है, पहले फिक्र होती, अब फिक्र हो रहा है, बदल क्यों गया, तब्दीली हो गया, कहते हैं अल्लाह का फजल था, मेरी तवज्जो थी, मेरी नजर ने इसे बदल दिया, किबला पीर था, मुर्शिद था, मुजद्दिद था, वाकिफ था, आलिम था, मेरे बुजुर्ग, मेरे किबला, मेरे पीर, आपकी तवज्जो बढ़ी, आपका मुरीद बदल गया, उधर देखो, नजरें उधर दौड़ाओ, उस मकाम पर जाओ, सामने कोई और बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ कौन है, ये आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर है, शाफी ये कोसर है, शाफी में से है, जाने जहां है, महबूब खुदा है, मोहम्मद मुस्तफा है, अहमद मुस्तफा है, खैरुल वरा है, बदरुल तुजा है, शमसुल जोहा है, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शफीउल मुस्तफी है, ये खातमुन नबिय्यीन है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, राहुल आशिकीन है, इमामुल अव्वलीन है, इमामुल मुरसलीन है, हादी आलम है, हादी कुल है, ये रहमत का मुजस्सम है, ये रहमत का बेकर है, हुस्न कायनात, जलाले कायनात, जमाले कायनात, रोबे कायनात, दबदबाए कायनात, खुमिये कायनात, हुस्न कायनात, मुझसे कायनात, करामाते कायनात, तसत्तुफे कायनात, इफ़्फ़ते कायनात, मुर्शदे कायनात, करामे कायनात, अस्मते कायनात, बुलंदिये कायनात, वक़ारे कायनात, इल्मे कायनात, अमले कायनात, अस्मते कायनात, शिद्दते कायनात, वक़ारे कायनात, फ़क़्रे कायनात, मक़सूदे कायनात, मतलूबे कायनात, दुनिया कायनात, अर्शे कायनात, मुक़द्दस तरीन हस्ती सामने बैठी है, ये तवज्जो डाल रही है, इसकी तवज्जो में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, जुबैर है, साद है, सईद है, जुबैर है, हब्बाब है, हुमैर है, अरे तवज्जो कर मेरी तरफ, इसकी नजरों में, इसकी तवज्जो में जहाँ अबू बकर है, वही इसकी नजरों में आयशा भी है, बिस्तर पर मौजूद है, जिस पर नजरें पैगंबर की गड़ी हुई है, निगाहों में आयशा बैठी हुई है, और तू कहता है मेरे दिल में मुस्तफा है, तुझे बताता हूँ मुस्तफा के दिल में आयशा है। तवज्जो बदल गए, आज तक राती आड़ का कदा करी हमें वो बदल गए, ये सब कभी बदले हैं जब वो बदल गए, वाह वाह उन्होंने बदल गए। मैं अगला जुमला कहने लगा, जरा मेरे अंदाज को समझना, गलती हुई उलमा से माजरत चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि वक्त के इख्तिसार को अपने वक्त के पूरे अंदर खत्म करना चाहिए। बस समझिए, मैंने ये कहना चाहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ बराह रास्त आया, तवज्जो करना, मौलाना महावी आज़म कह रहे थे सूरज शुरू हुआ, अभी सूरज शुरू नहीं होता, उसके नमदार होते ही यहाँ पर सुबह की रोशनी आना शुरू हो जाती है, किरणें फूटना शुरू हो जाती है, सूरज इंतहा पे पहुंच जाता है, अब उसे देखना आसान नहीं होता अब उसे देखना आसान बाबा, सूरज को देखना आसान बल्कि है ही नहीं, देखा जा कहीं नहीं सकता ही नहीं, सूरज दोपहर की गर्मी पे जब उरूज पे खड़ा है, उसे देखा जा सकता ही नहीं। तवज्जो मेरी तरफ, इस सूरज को देखा जा सकता ही नहीं, इसे अब कोई देखेगा वो सयारा ही होगा, वो सितारा ही होगा, वरना सितारे के अलावा कोई नहीं देख सकता। जब सूरज मुस्तफा बुलंदी और उरूज पर गया, रब जानता था इसकी कमर को चमक की तरफ कोई नहीं ला सकता। इमाम अबू हनीफा अपनी जगह, इमाम शाफी अपनी जगह, इमाम मालिक अपनी जगह, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी जगह, मुजद्दिद अल-फसानी अपनी जगह, शाह आलम क़ादरी जिलानी अपनी जगह, ये सब अपनी जगह अज़मतों के मीनार है, मगर सूरज की किरणों का मुकाबला ये भी नहीं कर सकते। इसलिए पास जिन्हें जमा किया वो थे जिन्होंने इस रोशनी को जज़ब किया, इस रोशनी को जज़ब किया, जज़ब करके सीने में, जिस्म में, वजूद में, इल्म में, अमल में उसे बनाकर बेहतर बना दिया। ये इस सूरज की रोशनी को जज़ब कर रहे हैं, इल्म अमल को जज़ब कर रहे हैं। रब जानते थे कल ये नहीं होगा, रोशनी रहेगी, ये नहीं रहेगा, हुकूमत रहेगी, ये नहीं रहेगा, इक़्तिदार रहेगा, ये नहीं रहेगा, तौहीद रहेगी, ये मदीना में नहीं होगा, ये मक्का में नहीं होगा, इसे बुला लूंगा, छुपा लूंगा, अपने पास ले होगा, अपने पास बुला लूंगा, दुनिया को बाकी रखना है, अना खातमुन नबिय्यीन, या नबी के बाद, या
ولكن رسول اللہ وخاتم النبی، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہے. اب یہ نہیں ہوگا جن میں پہنچے گی ربا ان دلوں کو کون پہنچائے گا؟ اللہ کہتے ہیں وہ پہنچائے گا جن کے بارے میں کہہ دوں گا حسنا، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، میں انہیں ایسا بنا دوں گا اولئک الذین نبہنا اللہ قلوبہم بالتقوی، ان کے دلوں کو مزین کر دوں گا، ان کے امتحان پورے لے لوں گا. اللہ اس نور کو کون پہنچائے گا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا میں اس کے دین کا اس کے غیر موجودگی میں غلبہ کروا دوں گا. دنیا سارے پر دین نافذ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا. اللہ کے رسول آپ نہیں رہیں گے، اللہ آپ کے حبیب نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمائے مفلحون بنا دوں گا، مومنون بنا دوں گا، متقون بنا دوں گا، راشدون بنا دوں گا. اللہ لوگ سبق لینا چاہیں گے، درس لینا چاہیں گے، علم پڑھنا چاہیں گے، حکمت پڑھنا چاہیں گے، تصوف میں آنا چاہیں گے، طریقت میں آنا چاہیں گے، سلسلہ جوڑنا چاہیں گے. کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کا دروازہ کھول دوں گا، سامنے صحابہ کو کھڑا کر دوں گا. حافظ صاحب سے کہا یہ جو آپ ایک دن میں سب کو بلا لیتے ہو، ملک بھر کے لوگ شکوہ کرتے ہیں تم سب نے اسی دیہات میں جانا ہے، شہر تمہیں بھول گیا، بڑے بڑے علاقے موجود ہیں، ہم بھی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے پاس بھی تو کبھی آؤ. یہ جو دو کاجلی میں کیا ہے جو سبھی بات چلے گئے اور پورا شرمایا یا بلا لیے، وجہ کیا ہے؟ میں نے قاری صاحب سے کہا ایک ایک بلایا کرو، حضرت کو ہمیشہ ان کے ساتھ کسی ایک کو بلا لیا کرو. اس لیے لحاظ سے آپ سے یہ بات کرنا ہو سکتا ہے آئندہ سال میری بات پر یہ عمل کرے. میں آخری بات کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ جی 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 میں نے گزشتہ سال اس نئے اسٹائل کا آغاز بھی یہیں سے کیا. یہ جو نیا اسٹائل شروع ہوا یہ میں نے یہیں سے شروع کیا، اس لیے کہیں میں اس کو یہیں پہ ختم ہی نہ کر دوں. اگر ندیم یعقوب کے ہوتے ہوئے بھی مظلوم ہے پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ گیلا ہو گیا، سست ہو گیا. ہاں ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں مجاہد ہی رہے، یہ خود بھی کافی ہے اور حق نواز کا ایک کارکن بھی کافی ہے. گستاخی کرنے والوں، جب تک ایک بچہ بھی رہے گا تمہارا راستہ رکا رہے گا. آخری بات، جہاں اسٹیج پر علماء اور اکابرین اور سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں کوئی جھگڑا ہوا؟ کوئی لڑائی ہوئی؟ جلوس نکلے نہیں نکلے؟ پروگرام ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کسی طبقے نے یہ کہا انتظامیہ کو کہ FIR کاٹو؟ کسی نے کہا FIR کاٹو؟ کسی نے کہا گستاخی ہوئی ہے؟ کسی نے کہا یہ جلوس کیوں نکلا؟ کسی نے کہا یہ جلوس کیوں نکلا؟ کسی نے کہا یہ کیوں آئے؟ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا پوچھی نہیں کہا، پورے ملک میں نہیں کہا. اور کہیں کسی اسٹیج سے اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، جلوس بھی نکلے، کیا کسی اسٹیج سے کسی کو گالی دی؟ پوچھی کسی کو گالی دی؟ نہیں دی. رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے میں مسجدیں آباد ہوں گی، افطاریوں کے پروگرام ہوں گے، شہریوں کے پروگرام ہوں گے. کیا وہاں FIR ہوتی ہے؟ کیا وہاں جھگڑا ہوتا ہے؟ لوگ دست و غلبہ ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں؟ کیا FIR ہوتی ہے؟ کیا احتجاج ہوتا ہے؟ کیا اجتماعات ہوتے ہیں؟ ہونے کے باوجود کوئی جھگڑا؟ پوچھی جماعتی ثانی میں پروگرام ہوتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ محرم اور سفر میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ محرم اور سفر میں کیوں ہوتے ہیں؟ ارباب اختیار، لکھنے والے لوگوں، بیٹھے ہوئے سیاستدانوں،
قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں اور ممبروں، یہاں بیٹھے ہوئے تاجروں، مزدوروں، ملازموں اور میری بات سننے والے وکلاء، ججز اور ریاست کے لوگوں، میرا سوال ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف محرم اور سفر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ صرف چہلم کے جلوس میں جھگڑا کیوں ہے؟ صرف محرم کے جلوس میں جھگڑا کیوں ہے؟ صرف اس قیامت میں جھگڑا کیوں ہے؟ اس کی مجلس میں جھگڑا کیوں ہے؟ وجہ تو ڈھونڈو، وجہ کیا ہے؟ مجلس تو یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ذکر یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ تلاش کرو۔ اگر تم سے نہیں ملتی، میں تمہاری مدد کرتے ہوئے، تمہارا تعاون کرتے ہوئے تمہیں وجہ بتا رہا ہوں، میری وجہ غلط ہو، مجھے کٹہرے میں طلب کرو، عدالت میں طلب کرو، میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا، لیکن میری وجہ پر غور ضرور کرو، اور میں تم پر احسان کر رہا ہوں، تمہیں یہ وجہ بتا رہا ہوں، یہ تمہارا کام تھا، اداروں کے لوگوں تمہارا کام تھا، ریاست کے لوگوں تمہارا کام تھا، انتظامیہ کے لوگوں تمہارا کام تھا، کسی کو دبا دینا یہ کمال نہیں ہے، مسئلے کو اٹھا دینا یہ کمال ہے، کسی کو پکڑ کے بند کر دینا یہ کمال نہیں ہے، مسئلے کو پکڑنا یہ کمال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب جلوسوں میں، سب جلسوں میں، سب اجتماعات میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں گالی نہیں ہے، یہاں تبرہ نہیں ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہے، یہاں افسانے نہیں ہے، کسی کی مقدسات کی توہین نہیں ہے، انہیں برا بھلا کہنا نہیں ہے، یہ سب تعریف کرتے، تنقید نہیں کرتے۔ جھگڑا تعریف میں بھی ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی پیغمبر کے سب سے پہلے صحابی کو اور پیغمبر کے سب سے پہلے امتی کو اور امت کی سب سے پہلی بنیاد کو اور اسلام کے سب کے بنیاد کو گالی دے گا تو جھگڑا ہوگا۔ جب کوئی وہابی کو برا کہے گا تو جھگڑا ہوگا۔ جب عمر کی گالی ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔ جب اس بات کو برا کہو گے تو جھگڑا ہوگا۔ وجہ جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، وجہ گالی دینے والا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اس گالی دینے والے کو پکڑتے کیوں نہیں؟ سزائے موت۔ یہی وجہ ہے، کوئی اور وجہ؟ یہی وجہ ہے، کوئی اور وجہ؟ وہ لوگ چیختے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، وفاداری روک رہے ہیں، ہمارا مذہب روک رہے ہیں، ہم گالی روک رہے ہیں، ہم گالی روک رہے ہیں، ہم تبرہ روک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب روک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہی ہوا کہ تمہارا مذہب یہی ہے، اس کا مطلب تمہارا مذہب یہی ہے۔ ہم نے تو تمہیں کا مذہب نکلا، اپنے بازاروں میں گھومو، ہمارے بازار میں نہیں، ہمارے دروازے میں نہیں، ہماری آبادی میں نہیں، تم اپنے گھر میں عبادت کرو، جھگڑا نہیں۔ پورا رمضان کوئی اپنی مسجد میں قرآن سنائے، کسی کو تکلیف ہے؟ تو یہ ایک طبقہ تراویح نہیں مانتا، اس کی قسمت میں نہیں ہے، اس بدقسمتی کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن انہی کو ملتا ہے جنہیں صحابہ ملے، اس لیے کہ لکھا ان میں، پڑھا ان میں، اس میں آئے وہ، اس میں چمکے وہ، اس میں دھمکے وہ۔ قرآن میں صحابہ ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، قرآن میں صحابہ ایسے جڑے ہوئے جیسے آسمان میں ستارے جڑے ہوئے، بجلی بڑھنا نہ پڑے، لیکن اگر وہ آگے کہے، ہم کہیں ہم تراویح فلاں امام بارگاہ میں پڑھیں گے، پڑھنے دو، کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم گالی نہیں، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم مصلی اس گلی میں بچھائیں گے، ہم تمہاری آبادی میں آ کر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، انتظامیہ اجازت دو، اجازت دو۔ اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی کہتا ہے آزاداری کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت، پھر ہم بتاتے ہیں مسئلے پڑھنے دو، آپ ہمیں مولانا صاحب اپنی مسجد میں پڑھو، دیوبندی صاحب، بریلوی صاحب اپنی مسجد میں پڑھو، احمدی صاحب اپنی مسجد میں پڑھو، یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، بھائی اپنی کو اپنی میں لے جاؤ، اپنی کو یہ اپنی والی ہمارے پاس کیوں لاتے ہو؟ یہ اپنی والی ہمارے پاس کیوں لاتے ہو؟ مطلب غلط نہ لینا، میں مجلس کہہ رہا ہوں، اپنی والے کو اپنی پاس رکھو۔ میری آبادی میرے دروازے پر کیوں؟ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مارو نہ، خود در مارو، جی کھول کے مارو، ہاتھ کھول کے مارو، دونوں ہاتھوں میں جکڑ کے مارو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں اور کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بنتا تمہارا ہی ہے، جس کا جو بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا غلط مطلب نہ لے لے۔ اور قاری اسد صاحب کو کہ اپنے مہمان بلا تو نے تو ہماری اتار دی، اتنا کچا کیوں مانتے ہو جو تمہاری اتر جاتی ہے؟
सच सुनने की हिम्मत रखो, सच समझने की कोशिश करो। यहाँ सियासी लोग बैठे, पूछना चाहता हूँ, 5 साल एक आदमी MNA MP रहे, 5 साल बाद इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के होने के बाद एक कैंडिडेट जीतता है, बाकी हार जाते हैं। ये जीतने वाला हारने वाले के दरवाजे पे आकर ढोल बजाए, गाली न दे, ये बर्दाश्त कर लेगा ढोल बजाना? नहीं। ये फरीक मुखालिफ के दरवाजे पे जाकर भंगड़ा डाले, लड़ाई होगी नहीं होगी? इसने तो गाली नहीं दी। मैं 5 साल की बात नहीं करता, मैं तो हर साल की बात करता हूँ, भंगड़े की बात नहीं करता, गाली की बात करता हूँ। नुक्ता नजर क्यों नहीं समझते? इसलिए इस मसले का हल है, इन्हें इबादत करने दो और इन्हें समझाओ बाबू, इबादत खाने में होती है। इस मरतबा मौलाना साहब कह रहे थे, अरे भाई बात मशी, पता नहीं और क्या क्या इसके नाम है, हल्का सा सवाल है, ये मशी शुरू हुए 3 साल या 4 साल हुए, आपने 2 साल हुए, ये इबादत है? इबादत है? बेगारती आपसे नहीं पूछ रहा, शिया जवानों आपसे पूछ रहा, अपने बड़ों से पूछो, ये इबादत है? शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो, ये इबादत है? बेगारती अगर कहते हैं नहीं तो फिर क्या कर रहे हो? अगर इबादत नहीं है तो क्या कर रहे हो? और मुझे मालूम है तुम सिद्ध में कहोगे कि हमारी इबादत है, तुम बड़े जिद्दी हो, ये कहोगे हमारी। फिर मैं अगला सवाल करूंगा, क्या ये इबादत खुमैनी ने की? नहीं। खुमैनी ने की? ये वहां पर, ये इधर करीब में वो बैठे हुए नकवी ने की? फिर बड़ा गुनाहगार नहीं? ये इबादत छोड़ने वाले गुनाहगार नहीं? पहले उनको पूछो, गुनाहगारों इतनी बड़ी इबादत तुमने पहले बताई भी नहीं, की भी नहीं, और तुम्हारे अइम्मा ने भी ये नहीं बताई, इसका मतलब है तुम अइम्मा से बड़े हो। अइम्मा किराम की लिखी हुकूक से बाहर निकलना ये अइम्मा की कोई नहीं। और उन अइम्मा की जिन्हें तुम कहते हो मासूम है, तुम क्या कहते हो? मासूम ने जो कह दिया सो कह दिया, उसके बाद तुम जो मासूम के बाद अगली शुरू करते हो, इसका मतलब है तुम उससे बड़े मासूम हो। अरबाब इख्तिदार बताने का मकसद ये इबादत होती पहले, इसका मतलब है इबादत। जब कोई चीज इबादत ना हो उसका दूसरा नाम शरारत होता है। इसे रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? मदे साहबा करोगे, दिफाई साहबा करोगे इंशाअल्लाह। आज 12 रबीउल अव्वल को चौक हाजिरी चकवाल में मैं और आप कायदे मतलब के सामने अपने हाथों को बुलंद करके ये अज़म कर रहे, अल्लाह हमारी ये आवाज मदीना मुनव्वरा पहुंचा देना, तू बकर उमर के रोजों तक पहुंचा देना, उस्मान अली के रोजों तक पहुंचा देना, अल्लाह साचे मुतहरात के रोजों तक पहुंचा देना, असहाबे रसूल के रोजों तक पहुंचा देना, अल्लाह हमारी आवाज सहाबा की कब्रों तक पहुंचा देना। रब्बा आज पैगंबर के विलादत के महीने में हम सब मिलकर ये अज़म कर रहे, हम मदे साहबा करते रहेंगे, हम दिफाए साहबा करते रहेंगे, साहबा करते रहेंगे, साहबा करते रहेंगे, हमारी आवाज लगेगी वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह, वाह साहबा।